اگر آپ عملیات کرتے ہیں، آپ روحانیت کے طالب علم ہیں، تو آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ آج کی ویڈیو میں عامل حضرات کی بڑی پریشانیوں کا ذکر کروں گا، 2 پریشانیاں، اور ان کا انشاءاللہ تعالی حل بتاؤں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میں ہوں حافظ عمران حیدر۔ آج انشاءاللہ تعالی آپ حضرات کو عامل حضرات کی 2 پریشانیوں کا حل بتاؤں گا۔ آج کی اس ویڈیو کو دیکھے بغیر یا ان 2 اعمال کو کیے بغیر کوئی شخص عملیات کر ہی نہیں سکتا یا عملیات کی دنیا میں کامیابی حاصل نہیں کر سکتا۔ تو لہٰذا آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس کو دیکھیں، سنیں، سمجھیں، یاد کریں، اور کوئی آپ کا کوئی سوال ہو تو کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں۔ عامل حضرات کے ساتھ 2 مسئلے ہوتے ہیں۔ پہلا مسئلہ رجت۔ رجت کیا ہے؟ سادے لفظوں میں سمجھا دیتا ہوں۔ آپ جب کوئی عمل کرتے ہیں اور عمل کے اندر کسی بھی قسم کی غلطی آپ سے ہو جاتی ہے، مسٹیک ہو جاتی ہے، تو عمل آپ پر الٹ ہو جاتا ہے، عمل کا سائیڈ ایفیکٹ آتا ہے۔ اس سائیڈ ایفیکٹ کو ہم کہتے ہیں رجت ہو گئی۔ اس رجت سے بچنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ آپ اس رجت سے نہیں بچیں گے تو مشکلات میں، پریشانیوں میں آپ مبتلا رہیں گے۔ روزانہ میرے پاس بہت زیادہ کالز اور میسیجز آتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ عمل کیا، یہ عمل الٹا ہو گیا، اس عمل کی وجہ سے ہمیں یہ تکلیف ہوئی۔ کل ایک بھائی نے انڈیا سے فون کیا کہ میرا بیٹا عمل کر رہا تھا اور عمل کی وجہ سے اس پر رجت ہوئی، تو اس کا اب پاگل پن ہو گیا ہے، وہ پاگل ہو گیا ہے، آدھا پاگل ہو گیا ہے، اپنے ہوش میں نہیں ہے۔ تو اس طرح کے حالات بھی اس طرح کے اعمال سے ہو جاتے ہیں۔ اور یہ حالات کیوں ہوتے ہیں؟ جب آپ بہت بڑی غلطی کرتے ہیں یا بغیر استاد کے کوئی عمل کرتے ہیں۔ تو بہرحال کوئی عمل آپ پر الٹ ہو جائے، اس کو رجت کہتے ہیں۔ تو رجت سے بچنے کا عمل بتاؤں گا، وظیفہ بتاؤں گا۔ اور دوسرا کہ عامل حضرات کی دشمنی زیادہ ہوتی ہے، جنات سے بھی ہوتی ہے، انسان سے بھی ہوتی ہے۔ جنات، شیاطین بھی انسان کے ساتھ، عامل حضرات کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں، اور دشمنی کی وجہ سے کبھی نظر بھی لگاتے ہیں، حسد بھی کرتے ہیں، اور جادو بھی کرتے ہیں، اور طرح طرح کی تدابیر بھی جنات، شیاطین اختیار کرتے ہیں۔ اور دنیا داری کے اندر جو انسان ہیں، لوگ ہیں، وہ بھی اس طرح کی شرارتیں کرتے ہیں۔ بہرحال آپ میری زبان پر یقین کریں، جب سے میں آپ حضرات کے لیے ویڈیوز بیان کرنے لگا ہوں، تب سے جادوگر میرے اوپر جادو کرتے ہیں، عامل حضرات میرے اوپر جادو کرتے ہیں کہ یہ ویڈیوز نہ بنائے، لوگوں کو وظائف نہ بتائے، تاکہ ہمارا دھندا چلتا رہے، ہمارا دھندا خراب نہ ہو۔ اللہ کے نیک بندوں کی بات نہیں کر رہا، روحانی عامل حضرات کی بات نہیں کر رہا، میں شیطان اور شریروں کی بات کر رہا ہوں۔ بہرحال دوسرا عمل جو بیان کرنے جا رہا ہوں وہ جادو سے بچنے کا ہے، اور جنات کے حملے سے بچنے کا ہے۔ اور آپ پر جو لوگ حملہ کسی بھی قسم کا کرے، خاص کر کے عملیات میں، تو اس طرح کے حملوں سے بچنے کا عمل ہے۔ جب تک آپ خود جنات کے اور جادو کے حملے سے نہیں بچیں گے، رجت سے نہیں بچیں گے، تو آپ روحانی علاج کیسے کر سکتے ہیں؟ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ علاج کرتے ہیں، علاج کرتے ہوئے جو جن حاضر ہوتا ہے یا مقابلے میں کوئی جادوگر ہوتا ہے، وہی آپ پر حملہ کرتا ہے۔ پہلے آپ سے کوئی دشمنی نہ ہو، لیکن علاج کرنے کی وجہ سے بھی آپ اس کے مقابلے پر آ جاتے ہیں، یا وہ آپ کے مقابلے پر آ جاتا ہے۔ تو پہلا عمل یہ ہے کہ روزانہ سورہ قریش 70 بار پڑھیں، 3 بار شروع میں درود شریف، 3 بار آخر میں درود شریف۔ جو بھی شخص عملیات کرتا ہو، عملیات کا طالب علم ہو، پوری زندگی 70 بار سورہ قریش شروع میں اور آخر میں 3 بار درود شریف زندگی بھر پڑھیں۔ اس کے پڑھنے کا کوئی ٹائم نہیں ہے، بہتر یہ ہے کہ آپ ٹائم مقرر کر لیں۔ اگر آپ ٹائم مقرر نہیں کر سکتے تب بھی ٹھیک ہے، آپ پڑھتے رہیں 70 بار سورہ قریش کو کبھی نہ چھوڑیں۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ رجت نہیں ہوگی۔ دوسرا عمل نوح علیہ السلام کی دعا ہے، رب انی مغلوب فانتصر، رب انی مغلوب فانتصر۔ اس دعا کو 313 بار پڑھنا ہے۔ شروع میں بھی 11 بار درود شریف، آخر میں بھی 11 بار درود شریف پڑھیں۔ یہ عمل بھی ہمیشہ کرتے رہیں، پڑھتے رہیں۔ اس عمل کی برکت سے یہ ہوگا کہ آپ پر جادو نہیں چلے گا، آپ پر جنات کا حملہ نہیں ہوگا، اور اس کے علاوہ بھی کوئی شریر آپ کے ساتھ شرارت کرے تو وہ ناکام ہوگا، نامراد ہوگا۔ اس کو بھی زندگی بھر پڑھتے رہیں۔ ان دونوں اعمال کو اپنے اوپر لازم کر لیں، فرض کر لیں۔
یہ اعمال کہاں پر لکھے ہیں آپ کو تلاش کرنے میں آسانی ہو؟ سورہ قریش تو ایک مکمل صورت ہے، آپ کو یاد ہوگی اور تلاش کرنے میں آسانی سے مل جاتی ہے، اما پارے میں آخری 10 صورتوں میں ہے۔ دوسری آیت نوح علیہ السلام کی دعا ہے، سورہ قمر میں آیت نمبر دیکھ لیجیے گا 7 یا 8 ہے، وہاں پر ذکر ہے کہ فدعا ربہ، اس نے اپنے رب کو پکارا، انی مغلوب فانتصر، میں مغلوب ہو چکا ہوں آپ میری مدد فرمائیں۔ تو یہ نوح علیہ السلام کی دعا ہے، فدعا ربہ، اس نے اپنے رب کو پکارا۔ تو یہاں اللہ نے نوح علیہ السلام کا ذکر کیا، اب ہم اس کو کیا کریں گے؟ ربہ کی بجائے ربی، میرے رب، ربی اے میرے رب، انی مغلوب، میں مغلوب ہو چکا ہوں، میں پھنس چکا ہوں، اور فانتصر، میری مدد فرمائیں، آپ کے سوا کون ہے میری مدد فرمائے۔ اور سچی بات بھی یہی ہے کہ اللہ کے سوا کون ہے کہ ہماری مدد فرمائے گا؟ کوئی نہیں اللہ کے سوا مدد کرنے والا۔ اگر کسی نیکی کے کام میں، بھلائی کے کام میں آپ کی مدد کرتا ہوں، آپ میری مدد کرتے ہیں، ہم ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، یہ سب مدد اللہ کی عطا سے ہے۔ اللہ ہی ہمیں توفیق دیتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کی مدد کریں۔ تو بہرحال اپنے ہر مشکل وقت میں، ہر مشکل لمحے میں اللہ کو یاد کریں، اللہ سے مدد طلب کریں۔ اگر مجھ سے آپ پوچھیں نا عملیات کیا ہے، سادے مختصر اور 2 لفظوں میں کہوں گا، عملیات اللہ سے مدد حاصل کرنے کا نام ہے۔ آپ کو اللہ سے مدد طلب کرنے کا طریقہ آ گیا، آپ نے روحانیت حاصل کر لی۔ تو یہ دونوں اعمال آپ کو بتا دیے ہیں، ان دونوں اعمال کو ضرور اختیار کریں، چاہے پھر آپ جنات کا کوئی چلہ کاٹیں، موکلات کا کریں، حاضرات کا کریں، کسی بھی قسم کا عمل کریں، انشاءاللہ تعالی جنات کے شیاطین کے حملے سے بھی بچیں گے اور رجت سے بھی بچیں گے، آپ پر کوئی کسی قسم کا ضرر نہیں آئے گا۔ آخر میں ریکویسٹ کرتا ہوں میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ فائدہ اٹھا سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔